اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میاتو عامل کے النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 21 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری ہوگی 22ویں ویڈیو، پارٹ نمبر ہوگا 22۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اتنی عبارت پڑھ چکے ہیں۔ النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا۔ الباء للإلصاق وهو اتصال الشيء بالشيء إما حقيقة نحو بإداء وإما مجازا نحو مررت بزيد أي التصق مروري بمكان يقرب منه زيد، وللاستعانة نحو كتبت بالقلم، وقد تكون للتعليل نحو قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وللمصاحبة نحو اشتريت الفرس بسرجه، وللتعدية نحو قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ونحو ذهبت بزيد أي أذهبته۔ یہاں تک کہ ہماری بات ہو گئی۔ ہم لوگ جو ہے اس پہلی نوع کے اندر جو ہے وہ ایسے حروف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو حروف اسما پر داخل ہوتے ہیں اور اسم پر داخل ہو کر اسم کو حالت جری میں کر دیتے ہیں۔ ان کا نام حروف جارہ رکھا جاتا ہے اور جو ہے یہ 17 ہوتے ہیں۔ اس میں ہم لوگ ایک ایک کر کے استعمالات پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے با کے استعمالات کے اوپر بات شروع کی، اور با کا پہلا استعمال، دوسرا استعمال، تیسرا استعمال، چوتھا استعمال، پانچواں استعمال اور چھٹا استعمال جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ یعنی پہلا استعمال الصاق یہ پڑھ چکے، پھر الصاق کی 2 قسمیں ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ پھر دوسرا جو ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھا وللاستعانتی یہ 2 ہو گئے، اور للتعلیلی یہ 3 ہو گئے، وللمصاحبتی یہ ہو گئے 4، اور وللتعدیتی یہ ہو گئے 5۔ اور اب جو ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے چھٹا استعمال، اور چھٹا جو اس کا استعمال ہے وہ ہے للمقابلاتی۔ اب آج کی جو عبارت ہوگی وہ میں نے پوری کی پوری جو ہے وہ یہاں پر اسکرین کے اوپر ابھی آپ کو چلتی ہوئی نظر آ گئی ہوگی۔ الباء للمقابلاتی، اصل میں تو یہاں پہ وللمقابلاتی لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس سے پہلے مبتدا محذوف مان لیں گے، اور یہ ایک ایک کر کے استعمالات بتا رہے ہیں تو ہم لوگ کیا ہے ایک ایک استعمال کو باقاعدہ طور پہ اس طرح سے اس اینگل میں پڑھیں گے، اور جو ہے وہ پھر اس کی جو ہے وہ مثال پڑھیں گے تاکہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ رہ جائے۔ اچھا، اب یہ جو المقابلہ ہے نا، یہ المقابلہ یہ بروزن مفاعلتن ہے نا، مقابلتن بروزن مفاعلتن، یہ باب مفاعلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، باب مفاعلہ کی ویسے ہی برسبیل تذکرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک خاصہ پایا جاتا ہے، اس خاصے کا نام ہوتا ہے مشارکت، اور مشارکت میں یہ ہوتا ہے کہ 2 فریق یعنی دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ فاعل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے، تو یہ مقابلہ 2 لوگوں کے درمیان ہوگا، مناظرہ یہ بھی اسی کے وزن پر ہے، یہ بھی 2 لوگوں کے درمیان ہوگا، اسی طرح سے آپ لے لیں مقاتلہ یہ بھی 2 لوگوں کے جو ہے وہ درمیان ہوگا۔ اسی طرح سے یہاں پہ جو المقابلہ ہے یہ موضوع نہیں ہے کہ اس کا خاصہ کیا ہے اور یہ اس کا وزن کیا ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ مقابلہ جو ہے وہ ایک با کا استعمال ہے، ایک با کا مزید استعمال ہے کہ با جو ہے وہ مقابلہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک با ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مصاحبت کے لیے استعمال، مصاحبہ ہوتی ہے وہ با مصاحبہ کہلاتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ با جس کے اوپر داخل ہوتی ہے وہ اپنے مدخول پر جو ہے وہ اس کو ساتھ کے معنی میں لے لیتی ہے، یعنی با کا معنی ساتھ ہوتا ہے اور اس سے جو پہلے چیز ہوتی ہے وہ دونوں کو ملا کر ہم ایک ساتھ جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اور خاص بات اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ اگر ہم لوگ اس با مصاحبہ کی بات کر رہا ہوں ابھی، با مصاحبہ کی جگہ پر اگر ہم لوگ مع لے کر آ جائیں، لفظ مع جو مضاف ہوتا ہے نا اسماء ظروف میں سے، اگر ہم لوگ اس کو لے کر آ جائیں تو بھی ترجمے کا حسن جو ہے وہ باقی رہے گا، تو ہم پہچان جائیں گے جناب یہ کیا ہے، یہ مصاحبہ ہے۔ اور اس میں کیا
ہوگا؟ خاص بات اس کی یہ ہے کہ ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز ہوگی، ٹھیک ہے نا، مصاحبت، مع، ساتھ، ہے نا، رفاقت، ہے نا۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کہا میں نے پینٹ خریدی، پینٹ کے ساتھ جو ہے وہ کوٹ بھی لے لیا میں نے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے جو ہے وہ اسی طرح سے میں یوں کہہ دوں کہ میں نے ٹوپی خریدی، ٹوپی کے ساتھ میں نے امامہ بھی خرید لیا، تو ٹوپی کے ساتھ امامہ بھی خرید لیا۔ میں نے کتاب خریدی، کتاب کے ساتھ پین بھی لے لیا، تو اب کتاب اور پین کا اس طرح سے مصاحبت ہو گئی، ساتھ ہو گیا نا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں مصاحبہ۔ اب جو ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہے مقابلہ۔ اب ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز نہیں ہے مقابلہ کا معنی، بلکہ مقابلہ کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں میں نے پیسے دیے اور میں نے جو ہے وہ مٹھائی خرید لی۔ اب میں نے مٹھائی، پیسے کے بدلے مٹھائی میں نے خریدی ہے، پیسے کے ساتھ جو ہے یا پھر کسی چیز کے ساتھ، مٹھائی کے ساتھ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ کوئی اور چیز جو ہے وہ اضافی طور پہ نہیں ملی تھی۔ میں مصاحبت کی بات یہاں پہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک چیز دی اور دوسری چیز مل گئی، ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پہلا ہی سپارہ ہے سورۃ البقرہ ہے، تیسرا ہی صفحہ ہے، بہت مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے کیا چیز؟ گمراہی، بالہدا، کس کے بدلے میں؟ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ اب کیا دیا؟ انہوں نے اپنی ہدایت دے دی اور جو ہے وہ اس کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور جو ہے انہیں ان کی تجارت نے کوئی نفع نہیں دیا اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ اشتروا دلالتا اور بالہدا، یہاں پہ گمراہی کے بدلے میں ہدایت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہ بات بھی جو ہے وہ جو یہاں استعمال ہوئی ہے اس آیت میں، تو یہ بھی مقابلہ ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز ہے۔ یہاں پہ جو کتاب میں مثال دی گئی ہے وہ ہے اشتریت العبد بالفرسی، ٹھیک ہے، بالفرسی لے لیں آپ۔ اچھا اب یہ جو ہے نا اس عبارت کو تو ہم لوگ آگے حل کریں گے، اس کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ یہ کہ مقابلہ مزید ہماری سمجھ میں آ جائے، یعنی با مقابلہ وہ ہماری مزید سمجھ میں آ جائے۔ اس کا جو یہ اشتریت العبد یعنی میں نے غلام کو خریدا، کس کے بدلے؟ گھوڑے کے بدلے خریدا۔ میں نے غلام دے دیا اور غلام کے بدلے جو ہے نا وہ میں نے گھوڑے کو خرید لیا، غلام کو بیچ دیا اور غلام کے بدلے میں نے جو ہے وہ کیا خریدا؟ میں نے جو ہے وہ گھوڑے کو خرید لیا۔ تو اب یہ والی جو با ہے یہ با مقابلہ ہے۔ اب ہم لوگ باقاعدہ طور پہ یہ با مقابلہ کی ہم لوگ جو ہے وہ للمقابلتی کی جو ہے نا وہ ہم لوگ باقاعدہ طور پہ ترکیب کریں گے۔ دیکھیں لام حرف جر ہے، یہ عبارت اتنی جو لکھی ہوئی ہے نا اس وقت اسکرین کے اوپر، لام حرف جر ہے اور المقابلتی مجرور ہے، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر، ہم نے کہا جار اپنے مجرور سے مل کر جو ہے وہ کسی نہ کسی کا متعلق تو ہوتا ہے، متعلق یا تو عبارت میں مذکور ہوتا ہے یا تو متعلق عبارت میں مذکور نہیں ہوتا۔ اگر متعلق عبارت میں مذکور ہوتا ہے تو ہم لوگ جار مجرور کو کیا بناتے ہیں؟ ہم لوگ بنا دیتے ہیں ظرف لغو، اور اگر متعلق عبارت میں مذکور نہیں ہوتا تو ہم لوگ کیا بناتے ہیں؟ ہم لوگ بناتے ہیں ظرف مستقر۔ تو یہاں متعلق عبارت میں مذکور نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں گے؟ اگر نہیں ہوتا تو ہم تو نکالتے ہیں، تو ہم نے نکال دیا۔ ابھی تک پیچھے ثابتن ہی نکالتے آئے تو یہاں پر بھی ہم ثابتن نکال دیتے ہیں۔ متعلق اس کا ثابتن بروزن فاعل، یعنی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم اس کو پہلے شبہ جملہ بنائیں گے اور شبہ جملہ بنا کر ہم لوگ جو ہے وہ اس کے متعلق کر کے پھر اس کو خبر بنا دیں گے۔ اچھا اب یہ جو شبہ جملہ بنانے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس میں سے صیغے کی مطابقت کرتے ہوئے آپ ضمیر نکالیں گے اور پیچھے کی طرف لوٹائیں گے اور پھر یہ جناب بن جائے گا شبہ جملہ، اور ظرف مستقر کو اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے ثابتن بروزن فاعل ہے، اور فاعل اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس کی مطابقت کرتے ہوئے ہم لوگ کہیں گے ثابتن صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا ضمیر، کیونکہ واحد مذکر کا صیغہ ہے تو ہوا ضمیر کو نکالا، ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر۔ اب اس ہوا ضمیر کو ہم لوٹائیں گے پیچھے کی طرف، راج بسو ہے مبتدا، کون سا مبتدا بھائی؟ یہاں تو للمقابلتی لکھا ہوا ہے صرف اور صرف، اصل میں میں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ البا کو یہاں پہ معذوف مان لیں گے، اصل میں یہ ضمیر جو ہے نا وہ وہیں پہ لوٹ رہی ہوا نا، تو اس کی طرف ہی لوٹ رہی ہے البا کی طرف، تو ہم لوگ یہاں پہ لکھ دیے عبارت، تو ہم لوگ کہیں گے الباء مبتدا
مبتدا معذوف چلیں یوں کہہ لیں، آپ لکھ بھی سکتے ہیں ہم لوگ. تو الباء مبتدا معذوف کی طرف یہ والی جو ہوا ضمیر ہے جو ثابتن میں سے نکلی ہے، یہ الباء مبتدا محذوف کی طرف لوٹ گئی. اب الباء مبتدا محذوف کی طرف لوٹانے کے بعد ضمیر کو ہم لوگ کہیں گے ثابتن اسم فاعل، اسم ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، یعنی ثابتن کا فاعل. اور پھر یہ ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل، یعنی یہ جو ہوا ضمیر آپ نے نکال کے پیچھے کی طرف جو لوٹائی ہے نا، یہ ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر اب کیا بن گیا؟ یہ بن گیا شبہ جملہ اسمیہ. اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بن گیا؟ مبتدا کی خبر. کہ کون سا مبتدا؟ الباء مبتدا کی خبر. اور پھر یہ الباء مبتدا اپنے خبر سے مل کر بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ. تو الحمدللہ یہ ہمارے کلاس نمبر مطلب پارٹ نمبر 22 النوع الاول کے جو متعلق ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ یہ ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا. اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.